ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم تعلیم النساء کورس کے حوالے سے جو ہماری کلاس ہوتی ہے اس میں آج سورۃ الماعون انشاءاللہ دیکھیں گے صحیح تجوید کے ساتھ، اور آپ میں سے جن کی تجوید ٹھیک ہو چکی ہے سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کی، وہ اپنی مشق جاری رکھیں، اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہماری یہ 10 صورتیں اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ہم نے ابھی تک کی کلاسوں میں پہلا کلمہ، اس کا ترجمہ، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، سورۃ الماعون، نماز کے اندر ثنا اور حدیث مبارکہ اور صبح سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ ہم نے یاد کر چکے ہیں، اور مجھے امید ہے آپ سب نے یاد کر لی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ اس کلاس کے ذریعے اپنی تجوید کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ نماز کی 10 صورتیں تو انشاءاللہ ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن نیت اور کوشش کریں اور ارادہ کریں انشاءاللہ کہ پورا کلام پاک، پورا قرآن مجید آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گی۔ وہ خواتین جو بڑی عمر کی ہیں، جن کو لگتا ہے کہ شاید اب ہماری زبان پر رواں نہیں ہو سکتا، وہ اپنا دل بالکل بھی تنگ نہ کریں، اس لیے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو بڑی روانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کو تو اللہ پسند کرتا ہی ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو اس اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو، ڈبل محنت کرنے والے کو اللہ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔
کہ یہ اللہ کے لیے اتنی محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ خواتین جنہوں نے تجوید سے پورا کلام پاک پڑھنا ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لیں اور مجھے بتا دیں کہ ان کو کون سا وقت جو ہے وہ سہولت والا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس مختلف ٹیچرز ہیں جو خواتین کو اور بچیوں کو کلام پاک تجوید کے ساتھ پڑھاتی ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو باقاعدہ الگ سے کلاس لینی ہوگی، آدھا گھنٹہ آپ کو روزانہ دینا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ قاعدے سے لے کے سورہ ناس تک اپنی تجوید انشاءاللہ ٹھیک کر لیں گی۔ ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک خاتون نے تقریباً 2.5 سال میں پورا قرآن پاک جو ہے وہ الحمدللہ تجوید کے ساتھ پڑھا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی خواہش مند ہو کہ ہمارے پورے قرآن کی تجوید ٹھیک ہو جائے تو وہ مجھ سے پھر پرسنل رابطہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم بڑھیں گے وضو کی طرف۔ کسی بھی عبادت کو کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ تلاوت کلام الرحمن کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے، اسی طرح کسی بھی ظاہری عبادت کو انجام دینے کے لیے ہمیں وضو کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ علاوہ ذکر اذکار کے جو ہم زبانی کرتے ہیں اس کے لیے ہم وضو یا بے وضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کوئی خاص وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی خاص جو ہے تسبیحات پڑھنی ہے، مثال کے طور پہ جو ہم انتقال وغیرہ پر کلمہ پڑھتے ہیں یا پھر استغفار پڑھتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وضو کر لیں، اور نماز اور قرآن پاک کے لیے تو وضو جو ہے وہ کرنا فرض ہے۔ اب وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں ہیں اور کیا مستحبات ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یہ 4 چیزیں جو فرض ہیں ان کو ہم کب ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہو جس کے اندر آپ جو ہے تمام اعضاء نہیں دھو سکتے، تو آپ جو فرائض ہیں ان کو ادا کر لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اتنا کم پانی ہے کہ یا تو آپ پانی جو ہے وہ استعمال کر لیں یا پھر وضو کر لیں، تو پھر آپ اس صورت میں صرف فرائض ادا کر لیں گے۔ یا پھر وقت اتنا تنگ ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ جلدی سے سارے وضو کے اعضاء کو مکمل کریں، تو آپ صرف فرائض کو ادا کر لیں گے۔ سفر کے دوران ہے، نہیں آپ کے پاس اتنا وقت ہے، تو آپ فرائض ادا کر لیں گے۔ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ وضو کے فرائض یہ ہیں: نمبر 1، چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر نیچے تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر جب ہم نیچے تھوڑی تک دھوئیں گے تو اس کے اندر ہمارا پورا چہرے کا نیچے تک کا حصہ آ جائے گا۔ صرف تھوڑی دھونا نہیں ہے بلکہ تھوڑی کے نیچے کا جو حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ عموماً سردیوں کے اندر ہماری جگہ خشک رہ جاتی ہے، لہٰذا اس کو ہم مکمل طریقے سے دھوئیں۔ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ مراد ہے کہ آپ جب اپنے کان کو ہاتھ لگائیں گی تو جہاں سے آپ کی کن پٹی کا حصہ ہے وہاں سے ایک کان کے اوپر چھوٹا سا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، اس کو کان کی لو کہتے ہیں، تو یہاں سے لے کے دوسری لو تک آپ کا چہرہ گیلا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی کوہنیوں کے اوپر تک کا حصہ اچھی طرح، پہلے سیدھا ہاتھ اور پھر الٹا ہاتھ دھونا، یہ فرض ہے۔ اگر یہ ادا نہیں ہوں گے یہ فرائض تو وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ خواتین کے لیے مسح اس طرح ہوگا کہ ہم پانی لیں گے اور پانی کو چھوڑ دیں گے، یعنی گرا دیں گے، اور اس کے بعد اپنی 3 انگلیاں، سب سے پہلے چھوٹی انگلی جس کو چھنگلی بھی کہتے ہیں، تو چھوٹی انگلی، اس کے برابر والی انگلی اور پھر بیچ والی انگلی، دونوں ہاتھوں کی یہ 3 انگلیاں ملا لیں گے، اور ملانے کے بعد اپنے پیشانی کے بالوں سے ہم شروع کریں گے، اور جہاں ہمارا چٹیا کا پہلا بل شروع ہوتا ہے، یعنی جہاں عموماً ہم نیچے پونی باندھتے ہیں، بالکل جو گدی کی جڑ ہے جہاں سے بال گدی کے شروع ہوتے ہیں وہاں تک پورا ملتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ صرف انگلیاں نہیں ملیں گے بلکہ پوری ہتھیلیاں اور ہماری انگلیاں جو ہیں وہ ہم ملتے ہوئے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہماری شہادت کی انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی، اور الٹے ہاتھ کی جو پہلی انگلی ہے، اس سے ہمارے کان کے اندر کی جو بناوٹ ہے، جہاں ہم عموماً کان میں تیل وغیرہ ڈالتے ہیں، وہ جگہ اور جتنی بھی آپ کی بناوٹ ہے کان کی، اس کو صاف کر لیں گے اچھی طرح، اور جو آپ کے انگوٹھے باقی رہ گئے ہیں ان سے ہم اپنے کان کی پیچھے پشت جو ہے اس کو اچھی طرح گیلا کر لیں گے اور صاف کر لیں گے۔
اب آپ کے ہاتھ کی پشت رہ گئی، یعنی آپ کی انگلیوں کا پچھلا حصہ، اس کو ہم گردن پر اس طرح پھیریں گے کہ جب گردن پہ پھیریں گے تو بس کان تک لا کے واپس روک دیں گے، اس کو آگے گردن تک نہیں لائیں گے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ گردن تک لے آتے ہیں، گردن تک نہیں لائیں گے، یہ مکروہ ہے۔ صرف جہاں تک کان کی سیدھ ہے وہاں تک لے آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر کبھی میری آپ سے ملاقات ہوئی کسی محفل میں تو باقاعدہ آپ کو کر کے دکھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 جو فرض ہے وہ ہے پہلے سیدھا پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنا وہ ہوتا ہے جس کو جب ہم نماز کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہڈی ہماری جو زمین میں نیچے لگتی ہے گول سی، وہ والی ہڈی ٹخنا کہلاتی ہے، وہاں تک اچھی طرح پاؤں کو دھونا، پہلے سیدھا پاؤں اور پھر الٹا پاؤں۔ اچھا، کیونکہ ہم وضو کے فرائض کی بات کر رہے ہیں تو ایک ایک دفعہ دھونا جو ہے وہ فرض ہے، 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ اب آ جاتے ہیں مکمل وضو کے طریقے کی جانب۔ یہ تو صرف 4 فرائض تھے جو بہت اہم اور ضرورت کے وقت پر ہم ادا کریں گے، لیکن مکمل جو وضو کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کلائیوں تک 3 دفعہ دھوئیں، پھر کلی 3 دفعہ کریں، پھر ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالیں۔ جب کلی کریں تو کلی اس طرح کہ ہمارا حلق کا اچھا حصہ جو ہے وہ جس طرح ہم غرغرہ کرتے ہیں اس طرح یہاں تک ہمارا حلق تر ہو جائے۔ اگر وضو ہوگا روزہ ہوگا تو روزے کی حالت میں اوپر سے کلی کر لیں گے، زیادہ اندر تک پانی نہیں پہنچائیں گے۔ 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، پھر 3 دفعہ چہرہ دھونا، 3 دفعہ کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، پھر مسح کرنا، سر کا مسح، گردن کا مسح، کانوں کا مسح، اور پھر پہلے سیدھا پاؤں دھونا اور پھر الٹا پاؤں دھونا۔ یہ وضو کا طریقہ ہو گیا۔ اب وضو کی سنتوں کی طرف آتے ہیں۔ وضو کی سنت یہ ہے کہ جب ہم بیٹھیں تو کوشش ہماری ہو کہ ہم قبلہ رخ ہوں۔ اگر غسل کرتے وقت ہم وضو کر رہے ہیں تو پھر ہم قبلہ رخ نہیں ہوں گے، کیونکہ خود ہی سوچنے کی بات ہے کہ جب لباس نہیں ہوگا تو ہم قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ ہم لوگ عموماً واش روم وغیرہ بناتے ہوئے اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا کہ کبھی بھی قبلہ رخ ہو کر رفع حاجت نہیں کیا۔ یعنی واش روم میں جب ہم جاتے ہیں تو پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے کبھی بھی آپ کے صحابہ نے قبلے کا رخ نہیں کیا۔ تو لیکن آج کل ہم لوگ بالکل اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے جو بڑے تھے، میرے والد صاحب اس چیز کا بہت خیال کرتے تھے کہ جب بھی WC یا پھر کموڈ وغیرہ لگوایا جائے تو وہ قبلے کی جانب نہ ہو۔ لیکن اگر ہم لباس پہنے ہوئے ہیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، نیچے بیٹھ کر وضو کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، کسی برتن یا لوٹے وغیرہ میں پانی لے کر وضو کرنا سنت ہے، کیونکہ اس سے پانی کم خرچ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیسن ہے تو اس کے نل سے وضو نہیں ہوگا، آپ کا وضو کھڑے ہو کر بھی ہو جائے گا، بغیر قبلہ رخ ہوئے بھی ہو جائے گا، اور بغیر لوٹے کے بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ میں آپ کو سنتیں بتا رہی ہوں، ظاہر ہے جتنی سنتیں بڑھیں گی اتنا ثواب بڑھ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک عضو کو اچھی طرح 3 دفعہ دھونا سنت ہے، اور نہ بہت کم پانی خرچ کریں، یہ بھی سنت ہے کہ اتنا کم بھی پانی خرچ نہ کریں کہ آپ کا وضو کامل نہ ہو، اور بہت زیادہ پانی خرچ نہ کرنا بھی سنت ہے۔ یعنی اتنا بھی پانی مت بہائیں کہ نل کھلا چھوڑ دیا ہے اور پانی بہے جا رہا ہے اور آپ جو ہے وضو کیے جا رہے ہیں، یہ بھی سنت نہیں ہے، بلکہ پانی کو میانہ روی سے خرچ کرنا سنت ہے۔ پھر کلی کرنے کے بعد مسواک کرنا یہ الگ سے ایک سنت ہے۔ پھر اپنے وضو کے بعد چہرے کو صاف نہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وضو سے پہلے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، جب تک یہ دعا یاد نہ ہو، بسم اللہ والحمد للہ، صرف یہ 2 الفاظ ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب تک ہمارا وضو رہے گا، اگرچہ ہم گھر کا کام کر رہے ہیں، ہم جھاڑو پوچھا کر رہے ہیں، ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں، کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، روٹیاں ڈال رہے ہیں، بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، جب تک ہم وضو سے رہیں گے فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ چاہے ہم عبادت نہ بھی کریں، اپنے کاموں میں مشغول ہوں، لیکن فرشتے ہمارے لیے عبادت لکھتے رہیں گے۔ پھر وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنا سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو وضو کے تمام معاملات سمجھ آ گئے ہوں گے۔
اچھا، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے ناک کی صفائی کرنا یہ بھی سنت ہے، اور جن لوگوں کی ناک کا گوشت بڑھ جاتا ہے، جس کا آپریشن وغیرہ ہوتا ہے، وہ لوگ اگر ناک صاف کرتے ہوئے اپنا تھوڑا تھوڑا گوشت بھی دبا لیں تو انشاءاللہ ان کی شکایت جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ پھر اسی طرح پہلے جب ہم سیدھا پاؤں دھو رہے ہیں تو چھوٹی انگلی سے لے کے انگوٹھے تک انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی اس طرح اپنے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے اس کو پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، تاکہ کہیں بھی پانی خشک رہنے کا اندیشہ نہ رہے۔ پھر اس کے بعد جب الٹا پاؤں دھوئیں گے تو انگوٹھے سے لے کے چھوٹی انگلی تک خلال کرنا، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سوال آتا ہے کہ اگر ہمارا وضو ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ وضو کر لیں، اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، صورتحال کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میرا وضو تھا اور وضو کرنے کی تھوڑی دیر بعد اذان ہو گئی، اب میں نے دوبارہ وضو کر لیا جبکہ میرا پہلے ہی وضو تھا، تو یہ وضو پر وضو جو ہے یہ مکروہ ہے۔ آپ نے پانی ضائع کیا، جب آپ کا وضو تھا تو آپ نے دوبارہ وضو کیوں کیا؟ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد حالانکہ میرا وضو تھا لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں مغرب کے بعد تازہ وضو کر لوں، تو یہ وضو پر وضو نور علی نور ہے، ثواب پر ثواب ہے۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوبارہ سمجھا دیتی ہوں۔ مثال کے طور پہ میرا وضو ہے، 10 منٹ بعد میرا ارادہ ہوا کہ میں قرآن پاک پڑھ لوں یا نماز پڑھ لوں، اور ابھی میرا وضو نہیں ٹوٹا لیکن میں نے دوبارہ وضو کر لیا، تو اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ جب آپ کا پہلا وضو تھا اور آپ نے کوئی عبادت بھی نہیں کی تو آپ نے وضو جو ہے وہ کر کے وہ مکروہ کر لیا کیونکہ پانی آپ نے ضائع کیا۔ لیکن یہ ہے کہ میرا وضو تھا، میں نے تلاوت کی، تلاوت کے تھوڑی دیر بعد عصر کی اذان ہو گئی یا کوئی سی بھی نماز آ گئی، تو میں نے تلاوت کے بعد سوچا کہ میں نماز کے لیے نیا وضو کروں، وہ وضو کرنا ثواب پر ثواب ہے۔ پھر اسی طرح کچھ سوالات آتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا، ہم نے آئینہ دیکھ لیا، ہمارے سامنے سے کوئی نامحرم گزر گیا یا ہم نے کسی نامحرم کو دیکھ لیا یا ٹی وی پر نظر پڑ گئی، تو کیا وضو ٹوٹے گا؟ ان تمام حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹے گا، یا تو آپ کی گیس خارج ہو گئی ہو یا پھر آپ نے نیند لے لی ہو۔ اچھا، نیند کے بارے میں بھی ایک وضاحت کر دوں۔ ایک نیند وہ ہے جو آپ نے تکیے پر سر رکھا اور آپ باقاعدہ سو گئی، اس نیند سے آپ کا چاہے ایک لمحے ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ لگی، آپ کا وضو جاتا رہا۔ لیکن آپ جانماز پر بیٹھی تھیں، بغیر کسی ٹیک کے آپ کو اونگ آئی اور آپ ہلکا سا جھک کے اونگ آ گئی آپ کو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ کی ٹیک نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ نے منہ بھر کے قے کر دی، تو اس صورت میں علماء کرام کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ نیا وضو کر لیں۔ اچھا، کان کا پانی، آنکھ کا پانی، کسی چوٹ کا خون، کسی دانے میں سے نکلی ہوئی مواد یا پیپ نکل کر اپنی جگہ پر رک گئی تو وضو نہیں ٹوٹا، اگر نکل کر بہہ گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ پیشاب کی چھینٹیں، مثال کے طور پہ بچہ پیشاب کر دے، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، تب تو آپ کا ہو ہی گیا، مطلب آپ کی جو ہے وہ کپڑے ناپاک ہو گئے اور آپ وضو بھی کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، نماز کے دوران آپ نے کوئی ایسی ہنسی کی بات سنی کہ آپ کا قہقہا نکل گیا۔ ایک تو ہے مسکراہٹ ہوئی، آپ نے ہنسی وہیں دبا لی، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نہ نماز ٹوٹے گی۔ لیکن آپ کا ایسا قہقہا یا ہنسی نکلی کہ اگر کوئی برابر میں بیٹھا ہوتا تو آپ کی آواز سن لیتا، اس صورت میں آپ کی نماز بھی جاتی رہی اور وضو بھی جاتا رہا۔ اچھا، کچھ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ بار بار پوچھتے ہیں لوگ کہ پیشاب کے قطرے وغیرہ ان کے جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر تو کسی کی یہ عادت ہے، یعنی بیماری بن گئی ہے کہ وہ مستقل ہی قطرے بہتے رہتے ہیں، تو علماء کرام نے اس کا ایک حل بتایا کہ آپ وضو کریں گے اور ایک وضو سے ایک نماز آپ ادا کر لیں گے اتنی دیر میں، اگرچہ آپ کے وہ قطرے خارج بھی ہو جائیں تو آپ ان کے لیے کوئی انتظام کر لیں، پیڈ وغیرہ لگا لیں یا کوئی آپ پینٹی وغیرہ پہن لیں،
لیکن آپ کا وضو جو ہے وہ ایک نماز کے لیے صحیح رہے گا، لیکن جیسے ہی آپ نے وہ نماز ادا کی اب کسی دوسری عبادت یا نماز کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مسئلہ گیس کا ہے۔ عموماً اکثر لوگوں کو رمضان کے دنوں میں گیس کا پرابلم ہو جاتا ہے، تو اگر آپ کا وضو اتنی دیر بھی نہیں ٹھہرتا کہ آپ جو ہے ایک نماز بھی نہیں ادا کر پا رہی ہیں، تو پھر آپ ایک نماز کے دوران جو ہے آپ کا وضو چل جائے گا، اگرچہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے۔ یہ میں بیماری کی بات کر رہی ہوں، یہ اس کی بات نہیں کر رہی کہ آپ نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا تو کسی دن آپ کے ساتھ ہو گیا، کسی دن کی بات نہیں، بلکہ یہ کسی کو بیماری ہو گئی ہے کہ اس کا بار بار وضو ٹوٹتا ہے، تو پھر اس کے لیے اجازت دیتی ہے شریعت کہ وہ ایک دفعہ وضو کر لیں اور اپنی ایک عبادت ادا کر لیں اور اس کے بعد پھر نیا تازہ وضو کریں۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ بہت سارے مسائل آپ کو جو ہیں وہ بتا دوں۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہم نے غسل کے دوران وضو کر لیا ہے تو وہی وضو ہمارا کامل ہوگا اور ہم باہر آ کے اس سے عبادت کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وضو کر رہے تھے، وضو کے دوران ہم بھول گئے کہ ہم نے چہرہ نہیں دھویا یا کہنیوں تک ہاتھ نہیں دھویا یا مسح نہیں کیا، تو پورا وضو نہیں لوٹانا، بلکہ جو چیز بھول گئے تھے اسی کو ہم کر لیں گے تو ہمارا انشاءاللہ وضو جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں یہ مسائل آ گئے ہوں گے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ اور بہت زیادہ خواتین پوچھتی ہیں کہ ایک میک اپ ہوتا ہے واٹر پروف۔ واٹر پروف میک اپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہونٹوں پہ لپسٹک لگائی ہے یا چہرے پہ کوئی بیس وغیرہ لگائی ہے تو پانی اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، اندر تک کھال میں جذب نہیں ہوتا۔ آج کل جو بیس آ رہی ہے، فاؤنڈیشن آ رہا ہے، وہ ایسا آ رہا ہے کہ وہ تہہ جم جاتی ہے، تو جب تک وہ نہیں ہٹے گا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی جلد کے مسام تک پانی نہیں پہنچے گا۔ بالکل اسی طرح آپ نے جو نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو وہ جو ہے آپ نے جب تک لگائی ہوئی ہے تو آپ کا پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ بعض لوگ یہاں بحث کرتے ہیں کہ بھئی مہندی بھی تو لگاتے ہیں، تو مہندی لگا کے ہٹا دی جاتی ہے، وہ صرف رنگ رہ جاتا ہے، جبکہ نیل پالش جو ہے اس کے کوڈ ہوتے ہیں، وہ مطلب باقاعدہ اس کے کوڈ پہ کوڈ لگائے جا رہے ہوتے ہیں، جس سے ایک تہہ پہ تہہ جم جاتی ہے، اس سے آپ کا جو ہے وہ وضو نہیں ہوتا۔ ہم لوگ آٹا گوندتے ہیں، آٹا گوندتے وقت ہمارے ناخنوں پہ لگ جاتا ہے آٹا، وہ بھی ہٹانا ضروری ہے۔ اسی طرح جب ہم چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں یا بوٹی وغیرہ ہمارے دانتوں میں پھنس جاتی ہے تو وہ پہلے بوٹی یا چھالیاں وغیرہ نکالنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارے مسائل تھے، امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے وضو کے حوالے سے پوچھنی ہے تو آپ مجھے پرسنل نمبر پہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔